پہلی خبر ہے، نادرا کی موبائل رجسٹریشن ٹیم بیرون ملک مقیم پاکستانی شہریوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے برطانیہ کے شہروں کا دورہ کرے گی، بشمول نیب اسمارٹ قومی شناختی کارڈ برائے اوورسیز پاکستان یعنی کہ SNICOP اور اس کے ساتھ ترمیم اور دوبارہ پرنٹ اور منسوخی اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی کہ FRC وغیرہ وغیرہ۔ ایک ٹیم خصوصی طور پر 3 مئی کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک 55 پارک روڈ بینبری میں برنگھم کا دورہ کرے گی۔ ٹیم کے دورے کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانی ان خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیم کی موجودگی کا مقصد برطانیہ میں مقیم پاکستانی شہریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے، وزیر وجیہہ قمر کی قیادت میں پاکستان کے تعلیمی رہنماؤں نے سب کے لیے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے لندن میں 21ویں ایجوکیشن ورلڈ فورم میں شرکت کی۔ صوبوں نے تعلیمی پالیسیوں کو ہم آہنگ کرنے اور مل کر کام کرنے کے لیے 2 سالہ بین الصوبائی وزارتی اجلاس شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ برطانیہ کا فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس اور برٹش کونسل اساتذہ کی تربیت، ڈیجیٹل تعلیم اور نصابی اصلاحات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس اقدام کی حمایت کریں گے۔ پاکستان کا مقصد اسکاٹش حکومت کے ساتھ ممکنہ تعاون سمیت برطانیہ کے اداروں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا ہے۔ تعلیم کے وزراء نے مہارتوں، ڈیجیٹل تیاری، تنقیدی سوچ اور مستقبل کے لیے تیار موسمیاتی لچکدار معاشرے کی تعمیر پر زور دیا۔ نیکسٹ ہے، پاکستانی منشیات فروش 43 سالہ محمد آصف کریم کو اپنے بیٹے کی زندگی میں کردار کی وجہ سے برطانیہ میں ہیروئن اور کوکین کی فراہمی سمیت 21 جرائم میں 7 سزائیں سزانے ہونے کے باوجود رہنے کی اجازت دی گئی۔ محمد آصف کریم نے 4 سال قید کی سزا کاٹی لیکن ملک بدری کے خلاف اپنی اپیل جیت لی۔ اپر ٹریبیونل نے فیصلہ دیا کہ اسے ہٹانے سے انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے آرٹیکل 8 کے تحت ان کے بیٹے کی خاندانی زندگی کے حق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ٹریبیونل نے بیٹے پر ملک بدری کو بے حد سخت قرار دیا، جو کریم کی اسلام اور پاکستانی ثقافت کے بارے میں گفتگو سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانوی پاکستانی وکلاء اور ماہرین لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اہم قومی مسائل بالخصوص سنتاس معاہدہ پر قانونی راستوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے بین الاقوامی قانونی رائے کو متحرک کرنے اور غلط معلومات کو چیلنج کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس بات پر زور دیا کہ ایک متحدہ قانونی پلیٹ فارم عدالتوں اور عوامی گفتگو میں پاکستان کے کیس کی قیادت کرے گا۔ موسمیاتی ماہرین نے خبردار کیا کہ سنتاس معاہدہ میں تبدیلی سے نازک ماحولیاتی نظام کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اور جنوبی ایشیا میں پانی کی عدم تحفظ کو بڑھا سکتا ہے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان ایک مشترکہ وسیلہ ہے کہ پانی ایک مشترکہ وسیلہ ہے، ہتھیار نہیں، اور بھارت کو معاہدے کے تحت اپنے بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، ارجیت سنگھ 5 ستمبر 2025 کو لندن کے ٹوٹنہم ہاٹ فورڈ اسٹیڈیم میں تاریخی پرفارمنس کے ساتھ برطانیہ کے اسٹیڈیم کی سرخی لگانے والے پہلے ہندوستانی فنکار کے طور پر تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی سطح پر مشہور گلوکار اپنی ورسٹائل آواز اور جذباتی گانے کے انداز کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سال اپنی واحد یورپی تاریخ میں 45,000 مداحوں کے لیے پرفارم کریں گے۔ سنگھ کا شو گزشتہ اگست میں لندن کے 2 ایرینا کو فروخت کرنے کے بعد برطانیہ واپسی کی نشاندہی کرے گا، جہاں اس نے ایڈ شیران کے ساتھ ایک حیرت انگیز جوڑی بھی گایا تھا۔ اسپوٹیفائی پر 140 ملین پیروکار کے ساتھ سنگھ نے ایڈ شیران، ٹیلر سوئفٹ اور ایریانا گرینڈے کو پیچھے چھوڑ کر پلیٹ فارم کا نمبر 1 سب سے زیادہ فالو کیا جانے والا فنکار بن گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ آزاد تجارتی معاہدے FTA کے بعد ہندوستان میں اسکاٹش سالمن کے مواقع کو جھنڈا دیا ہے۔ معاہدہ، جس پر جلد ہی باضابطہ طور پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے، اسکاٹش سالمن پر ٹیرف کو 33% سے کم کر 0% کر دے گا۔
وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایف ٹی اے بغیر کسی رکاوٹ کے تجارت کے مواقع پیدا کرے گا، سرمایہ کاری کو راغب کرے گا اور معیشت کو ترقی دے گا۔ اس معاہدے کو اسکاٹ لینڈ کی سالمن انڈسٹری کو فروغ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں سالمن اسکاٹ لینڈ کی تحفظ اسکاٹ کلیدی منڈیوں تک بغیر رکاوٹ کی رسائی کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔